آج جو واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نہایت ہی حیرت انگیز عجیب و غریب واقعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں انسان ایک بار مرتا ہے دنیا میں، مر گیا، دنیا سے چلا گیا، قبر میں پہنچ گیا، قبر کے بعد میں پھر آگے حشر، لیکن پھر وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، یہاں زندہ نہیں ہوتا، قبروں سے اٹھایا جائے گا حشر میں۔ لیکن اگر میں کہوں کہ 70,000 لوگ، ایک دو نہیں، 2 4 6 10 20 نہیں، 70,000 لوگ ایسے جن کو پہلے موت آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ فرما دیا۔ اور یوں نہیں کہ بس موت آئی فوراً زندہ ہو گئے، نہیں، موت آئی، لاشیں ان کی پڑی رہیں، سڑنے لگیں، بدبوئیں آنے لگیں، پھر اس کے بعد میں انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا جب لاشیں ختم ہو گئیں، سڑ گئیں، گل گئیں۔ کتنا عجیب و غریب اور حیران کرنے والا یہ واقعہ اور بیان ہے۔ اور یہ میں آپ کو جو سنا رہا ہوں قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے۔ میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، سنیں، یہ قصہ قرآن سے ہے، سورہ بقرہ ہے، پروردگار کا سورہ بقرہ کے اندر فرمان ہے، اللہ وہ وقت یاد دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں میں تھے، وہ 2 4 10 20 نہیں تھے، وہ ہزاروں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ موت کے ڈر سے نکلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، وہ مر گئے، پھر انہیں فرمایا زندہ ہو جاؤ، پھر انہیں اللہ نے دوبارہ زندہ فرما دیا۔ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرما دیا مر جاؤ، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کی جانب سے ان سب کے لیے موت کا پیغام آ گیا، سب کے سب مر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے زندہ فرمایا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اب میں اس واقعے کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے ایک پیغمبر گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت حزقیل علیہ السلام۔ ان کو ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا ایک لقب ابن العجوز بھی ہے، ان کو بڑھیا کے بیٹے بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے شاید یہ وجہ رہی ہو کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ کی عمر کافی زیادہ تھی، اور ذوالکفل نے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی کفالت کے سبب کئی انبیاء کرام، غالباً 70 انبیاء کرام ان کی کفالت میں آئے، جن کو یہود آمادہ تھے ان پر ظلم زیادتی اور انہیں شاید قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے مارنے کے لیے، ان کی کفالت میں آ کر وہ محفوظ ہوئے، اور یہ بھی محفوظ ہوئے، اور برسوں پھر وہ دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے زندہ رہے۔ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہے، ان کی قوم کا واقعہ ہے۔
حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم طاعون کی بیماری آئی، طاعون کی وبا آئی۔ طاعون کی وبا کو ان لوگوں نے دیکھا، لوگ مرنے لگے، کچھ لوگوں کو جو ہے اس کی وجہ سے لوگ اس کے سبب مر گئے۔ تو آپ کی قوم کے 70,000 افراد، 70,000 لوگ گھبرا گئے کہ یہاں رہے تو مر جائیں گے، لہذا بھاگو یہاں سے۔ موت سے بچنے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ 70,000 لوگ آبادی کو چھوڑ کر بھاگ گئے، ویرانے میں چلے گئے، جنگل میں جا کر رہنے لگے۔ 70,000 لوگوں نے آبادی کو اس لیے چھوڑا کہ یہاں رہے تو مر جائیں گے، یہاں رہے تو موت آ جائے گی، مگر جانے سے پہلے یہ بھول گئے کہ جب موت آتی ہے تو نہ آبادی دیکھتی ہے نہ ویرانہ، جہاں چلے جاؤ وہیں پر موت کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ یہ لوگ آبادی کو چھوڑ کر، بستی کو چھوڑ کر گئے، اللہ ناراض ہو گیا، پروردگار عالم ناراض ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو 70,000 موت کے ڈر سے بھاگے تھے لیکن سب کے سب مر گئے، سارے کے سارے اللہ کا ان پر عذاب ہی آیا، اللہ ان سے ناراض ہوا، سب کو موت آ گئی، 70,000 ایک بار میں مر گئے۔ لاشیں پڑی رہیں بے گور و کفن، لاشوں سے بدبو جب نکلنے لگی تو آس پاس کے لوگوں نے آ کر دیکھا، سوچا کفن دفن کا کچھ انتظام کریں، لیکن 70,000 لوگ، اتنی بڑی تعداد، انتظام کرنا آسان نہیں تھا، امپوسیبل تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا انتظام۔ تو ان لوگوں نے یوں کیا کہ 70,000 لوگوں کے کفن دفن تو ہم نہیں کر سکتے، جہاں ان کی لاشیں پڑی تھی وہاں انہوں نے دیواریں بنا دی چاروں طرف سے کہ کم از کم جنگل کے درندوں سے ان کی لاشیں محفوظ رہیں گی، کم از کم جنگل کے درندے ان کے جسموں کو نہیں کھائیں گے، ان کی لاشوں کو نہیں کھائیں گے، دیواریں بنا دی گئیں۔ لیکن وہاں پر ان کی لاشیں جب سڑنے لگی، بدبوئیں نکلنے لگی، پڑے لاشیں سڑ رہی ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام ایک مرتبہ جب آپ کا وہاں سے گزر ہوا ہے، آپ نے جب گزرتے ہوئے وہاں اپنی قوم کے 70,000 افراد کی لاشیں، ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی دیکھی تو بڑا ملال ہوا آپ کو۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر فریاد کی، گڑ گڑائے دعا کرنے لگے، اے مولا، اے پروردگار، یہ میری قوم کے لوگ تھے، یہ 70,000 لوگ میرے امتی تھے، مجھے ماننے والے تھے، مانا پروردگار ان سے جرم ہو گیا، یہ غلطی پر تھے، یہ آبادی چھوڑ کر بھاگ آئے، انہیں پتہ نہیں تھا، یہ سمجھے تھے کہ یہاں سے نکل جائیں گے آبادی سے تو شاید مرنے سے بچ جائیں گے، لیکن مالک یہ مجھ سے محبت بھی رکھتے تھے، اے مولا میں بھی ان سے محبت رکھتا تھا، اے پروردگار میں انہیں تبلیغ بھی کیا کرتا تھا، اے مولا میں انہیں تیرے فرامین بھی سنایا کرتا تھا، میں ان کے سر تیری بارگاہ میں جھکوایا کرتا تھا، اے مولا یہ میرے پیروکار تھے، اے پروردگار یہ 70,000 تھے، 2-4 نہیں 70,000۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کو بڑا ملال ہوا، حضرت حزقیل علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، پروردگار نے کرم فرمایا، اللہ کو اپنے پیغمبر پہ پیار آیا، پروردگار نے فرمایا اے میرے پیغمبر، اے حزقیل علیہ السلام غم نہ کرو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یوں کرو ان لاشوں سے، ان ہڈیوں سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا حکم ہے، اے ہڈیوں اپنے رب کے حکم سے اپنے اپنے وجود میں مل جاؤ، جمع ہو جاؤ۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے جیسی ہڈیوں سے فرمایا اے ہڈیوں
واپس مل جاؤ۔ واپس مل گئی ساری ہڈیاں، اللہ کے حکم سے مل گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا اے حزقیل علیہ السلام اب ذرا کہہ دو اے ہڈیوں اللہ کے حکم سے گوشت پہن لو۔ حضرت حزقیل نے ہڈیوں سے فرمایا اے ہڈیوں اللہ کے حکم سے گوشت پہن لو۔ ہڈیوں نے گوشت پہن لیا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اب ان سے کہہ دو اے لوگو اب تم نے یہ جسم تمہارے تیار ہو گئے تو اب اٹھ کر اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ اتنا فرمانا تھا کہ 70,000 جو مر گئے تھے، جن کی لاشیں سڑ گئی تھیں، خراب ہو گئی تھیں، سب کے سب اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ 70,000 حضرت حزقیل علیہ السلام کے امتی زندہ ہو گئے دوبارہ۔ غور فرمائیں میرے عزیزو، یہاں ہم حضور کے واقعات جب سناتے ہیں کہ حضرت جابر کے مردہ بچوں کو میرے حضور نے زندہ کیا، کئی بدعقیدوں کو حضور کی شان سمجھ میں نہیں آتی، مگر حضرت حزقیل علیہ السلام میرے حضور کے صدقے میں جنہیں نبوت اور رسالت اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر کے 70,000 مردوں کو زندہ فرما دیا۔ پھر حضرت حزقیل علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ لے کر آبادی میں آ گئے، شہر میں آ گئے۔ پھر یہ اپنی تمام عمریں اللہ نے جو ان کو پھر سے عطا فرمائی، یہ جیے اپنی عمریں پوری کی، پھر اس کے بعد میں ان کو موت آئی۔ لیکن ان کے اندر ایک علامت اور ایک بات یہ باقی رہی، ایک نشانی اس واقعے کی یہ باقی رہی کہ یہ لوگ ان کے جسموں کے اندر سے سڑی ہوئی لاشوں کی بو آتی تھی، یہ نشان باقی رہا۔ اور یہ کپڑے جو بھی پہن لیں، جتنے عمدہ پہن لیں، لیکن وہ ایسے ہو جاتے تھے جیسے کفن میلے۔ عزیزان گرامی القدر، آج بھی جہاں دنیا میں ان کی اولادیں پائی جائیں گی، جہاں بھی یہ لوگ ملیں گے، پتہ تو نہیں کہ کہاں کہاں ہوں گے، لیکن جہاں بھی ہیں ان کی اولادیں، آج بھی ان کی یہ علامت، یہ نشانی ہے، ان کے جسموں سے سڑی ہوئی بدبو آتی ہے۔ تم میرے عزیزو غور کرو، پروردگار عالم خالق کائنات تمہارا میرا خدا زندگی موت کا مالک ہے۔ اس نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت کا مالک پروردگار ہے، بھاگ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے، موت کو جہاں آنا ہے سو آنا ہے، موت سے کون بچے گا؟ کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ منقول ہے کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان جو بنو امیہ کا خلیفہ ہوا ہے، شہر میں طاعون کی وبا آئی، یہ بہت ڈر گیا اور گھوڑے پہ سوار ہو گیا، اپنے ساتھ چند خادم لیے، تھوڑی فوج لی اور شہر کو چھوڑ کر چلا گیا، محل کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اتنا ڈر گیا موت کے خوف سے، اتنا ڈر گیا کہ گھوڑے سے اترتا نہیں تھا، پیر زمین پہ رکھتا نہیں تھا، رات کو سوتا بھی تھا تو گھوڑے کی پیٹھ پر سوتا تھا۔ ایک روز راستے میں سفر میں رات کو اسے نیند نہیں آ رہی تھی تو اس نے اپنے خادم سے کہا کہ مجھے کوئی قصہ سناؤ، کوئی کہانی سناؤ، نیند نہیں آ رہی ہے۔ تو وہ ذرا ہوشیار اور چالاک تھا، وہ سمجھ گیا کہ آج مجھے موقع مل گیا ہے، اس کو میں نصیحت کر دوں۔
اس نے کہانی سنائی، قصہ سنایا، کہنے لگا حضور والا ایک لومڑی تھی، موت کے خوف سے شیر کی چاکری کرتی تھی، شیر کی خدمت گزاری کرتی تھی کہ شیر مجھے جنگل کے درندوں سے بچا لے گا، یہ میری حفاظت کرے گا، یہ جنگل کا راجا ہے، یہ محافظ بن جائے تو کوئی مجھے مار نہیں سکتا ہے۔ کہنے لگا لومڑی بے فکر بڑے مزے کی زندگی گزار رہی تھی، شیر کی خدمت گزاری کرتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، ایک عقاب آیا، عقاب نے اوپر سے حملہ کر دیا، اور جب عقاب نے حملہ کیا تو اس نے ایک مرتبہ تو خود کو بچایا اور شیر کے پاس گئی کہ مجھے بچاؤ۔ شیر نے اس کو اپنی پشت پر بٹھا لیا، اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا، شیر نے اپنی پیٹھ پر بٹھایا، مگر عقاب پھر اوپر سے آیا، عقاب نے پنجہ مارا، پکڑا، اٹھا کر لے گیا۔ لومڑی کہتی ہے اے شیر، اے جنگل کے راجا مجھے بچاؤ۔ جنگل کا راجا شیر کہنے لگا اے لومڑی میری سلطنت یہاں زمین پہ چلتی ہے، اگر معاملہ زمین کا ہوتا میں تجھے ضرور بچا لیتا، لیکن اب تو اوپر ہے، یہ معاملہ اوپر چلا گیا، وہاں میری حکومت نہیں چلتی ہے، ان بلندیوں پر ہے تو، اب تو عقاب کے پنجوں میں پھنسی ہوئی بلندیوں پر جا رہی ہے، وہاں پہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تجھے بچا نہیں سکتا، وہاں پہ میری حکومت نہیں چلتی ہے۔ اتنا سنا تو عبد الملک بن مروان فوراً معاملہ سمجھ گیا، فوراً اس کی بات سمجھ میں آ گئی، اس کو کہانی کو سنانا فوراً بات سمجھ میں، کہنے لگا مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں کہاں جاؤں گا، کدھر بچوں گا، موت اگر آئے گی تو کہاں کہاں۔ کہنے لگا یہ جو میری فوج ہے جسے میں لے کر نکلا ہوں، یہ میری فوج زمینی حملوں سے مجھے بچا لے گی، زمین پہ دشمن ہو اس سے مجھے بچا لے گی، مگر جب خدا کی طرف سے کوئی عذاب آئے گا، وبا آئے گی، بیماری آئے گی تو یہ میری فوج مجھے کیسے بچائے گی۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اس نے کہا لوگو چلو جلدی چلو، واپس شہر میں جانا ہے، اپنے محل میں جانا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ موت اگر آ گئی، موت آئے گی تو پھر نہ محل میں چھوڑے گی، نہ جنگل میں، نہ ویرانے میں، زمین پہ پیر رکھوں یا نہ رکھوں، گھوڑے پر سوار رہوں، پھر بھی موت آئے گی، ہر حال میں آئے گی۔ پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، موت ہے کسی کو نہیں چھوڑتی، بڑے بڑے پہلوان بے سدھ ہو کر گر جاتے ہیں، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ موت سے بندہ بچ نہیں سکتا ہے، جب موت آتی ہے، موت کا فرشتہ جب آ جاتا ہے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی القدر غور فرمائیں، موت کا جو وقت مقرر ہے، جو جگہ مقرر ہے، وہیں پر موت کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ موت جب آتی ہے تو بندہ جہاں چاہے بھاگ جائے، موت سے نہیں بچنے والا، موت کا فرشتہ وہیں آئے گا جہاں تو جائے گا۔ اور ایک بات اور سنو، موت کا وقت مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، جہاں اللہ نے لکھ دیا وہیں آئے گی، جہاں پروردگار نے جو وقت مقرر کر دیا وہی وقت پر موت آئے گی، کہیں بھی بھاگ جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہے، اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، آپ کے دربار کے اندر ایک انسان بیٹھا ہے، اس کی نظر پڑی کہ ایک انسان اسے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، گھور گھور کے دیکھ رہا ہے۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا حضور وہ بندہ مجھے بہت گھور کے دیکھ رہا ہے، معاملہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ کوئی انسان نہیں ہے جو تجھے گھور کے دیکھ رہا ہے، وہ در حقیقت موت کا فرشتہ ہے، وہ ملک الموت ہے۔
فرمایا وہ ملک الموت تھا جو تجھے گھور کے دیکھ رہا تھا۔ یہ تو گھبرا گیا، ڈر گیا کہ حضور موت کے فرشتے نے اتنی گھور کے دیکھا، اللہ خیر فرمائے۔ کہنے لگا حضور مجھے یہاں سے کہیں دور دراز کے علاقے میں بھیج دو، ہوا کو حکم دے دو مجھے لے جائے کہیں دور دراز چھوڑ آئے۔ کب مجھے یہاں نہیں رکنا ہے، یا موت کا فرشتہ میری طاق میں ہے، گھور کے دیکھ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اس نے اصرار کیا تو آپ نے اسے ہوا کو حکم دیا اور اسے دور دراز علاقے میں کہیں پہنچا دیا۔ ایک دو دن کا وقت گزرا، ملک الموت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے معلوم کیا کہ ہمارے دربار میں ایک شخص بیٹھا تھا، تم اسے بہت گھور کے دیکھ رہے تھے، کیا معاملہ تھا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے جناب سلیمان علیہ السلام نے جیسی فرمایا تو ملک الموت عرض کرنے لگے، اے پیغمبر خدا، میں جو اسے گھور کے دیکھ رہا تھا، غور سے دیکھ رہا تھا، وجہ یہ تھی کہ اس کی موت کا وقت قریب تھا، اس کی موت کی جگہ بھی مقرر تھی، اس کی موت کا وقت بھی قریب تھا، اور اس کی جو موت کی جگہ تھی وہ یہاں نہیں تھی، دور دراز کے علاقے میں تھی۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی تک یہ یہاں ہے، اس کی تو موت کا وقت آنے والا ہے اور دور دراز کے علاقے میں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ ملک الموت نے عرض کیا، اے پیغمبر خدا، جب اس کی موت کا جو مقررہ وقت تھا اس وقت پر میں اس جگہ پہ پہنچا، کہنے لگے میں حیران تھا، میں بعد میں پہنچا، مجھ سے پہلے وہ شخص وہاں پہ موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتنا سنا، اللہ اکبر، فرماتے ہیں واقعی اللہ کا فرمان کہ جب وقت آ جائے گا موت کا تو پھر بندہ اسی جگہ پہ پہنچے گا، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ وہ موت سے بچنے کے لیے نکلا تھا، اس نے کہا تھا مجھے دور دراز بھیج دے کہیں، لیکن آخرکار موت کے فرشتے نے آ کر اس کو پکڑ لیا، بچ نہیں سکا وہ موت سے۔ موت کا فرشتہ آیا اور وہیں پر، اور انتظام کیسے ہوا؟ خود بخود اپنے وقت پر اسی جگہ پر پہنچ گیا۔ تو میرے عزیزوں، مرنا ہے موت کی تیاری کریں، اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اور اپنے رب سے اپنا رشتہ ایسا مضبوط کریں، نمازوں اور عبادتوں اور تلاوتوں کے ذریعے اپنی پیشانیوں میں، اپنے وجود میں چمک پیدا کریں۔ ہو جائے گا چہرہ نورانی اور دل میں چمک آ جائے گی، ہو جائے گا چہرہ نورانی اور دل میں چمک آ جائے گی۔ تم روز کلام پاک پڑھو، سانسوں میں مہک آ جائے گی۔ مسجد سے بلاوا جب آئے، سجدوں کے لیے تم چل دینا، اس حسن عمل سے ماتھے پر نورانی چمک آ جائے گی۔ زمانہ اس کو پاگل کہے، لیکن اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کیوں پاگل پاگل کہتے ہو؟ اگر زبان منہ میں ہے تو بول دو سبحان اللہ۔ اگر کھانا وغیرہ کھا کے آئے ہیں اور توانائی مکمل ہے تو پھر زور سے بولیں سبحان اللہ۔ کیوں پاگل پاگل کہتے ہو؟ میں ہوں اس یار کا دیوانہ، تم بھی پاگل ہو جاتے جو دیکھتے روئے جانانا۔ گرامی القدر سامعین محترم، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس بنام عارفی کانفرنس الحمدللہ پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنی منزلیں طے کر رہا ہے۔
ممبر شریف پر مقدس علماء کرام جلوہ افروز ہیں. ہمارے جلسے کے بہترین ناظم، کیونکہ انجن اچھا ہوتا ہے تبھی تمام گاڑی کا پورا وجود سمجھو سلامت ہے. بہترین نقیب عرس اعلیٰ حضرت نقیب اہل سنت حضرت علامہ قاری یوسف رضا صاحب قبلہ سنبلی تشریف فرمائیں اور اپنے پورے رنگ میں الحمدللہ نظامت کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے تمام علماء ذوی الاحترام علماء تشریف فرما ہیں. استاذ الحفاظ والقراء حضرت علامہ قاری بدر عالم صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں. الحمدللہ آپ زیارت کر رہے ہیں. ملک کے ایک نامور قاری ہیں، یہ رہتے ہمارے سنبل میں ہیں مگر چرچا ان کا پورے ملک میں ہوتا ہے. میں حضرت کے یہاں جا چکا ہوں الحمدللہ، 2 مرتبہ میری تقریریں ہوئی ہیں حضرت کے یہاں. ہمارے قاری راشد صاحب ہیں، دیگر علماء یہاں تشریف فرما ہیں. معذرت چاہتا ہوں، نام سب کے نہیں لے سکتا، سب میرے جانے پہچانے ہیں. پور بھائی نے بہت اچھا پڑھا، اللہ سلامت رکھے. ہمارے کرم فرما محب گرامی القدر حضرت علامہ مولانا ناطق رضا صاحب قبلہ، یہ ہمارے دوست بھی ہیں، محبتیں ہیں ہماری ان سے. انہوں نے حکم دیا کہ آنا ہے تو جانا کہیں اور تھا، لیکن ان کا حکم تھا تو پھر یہیں آئے. الحمدللہ بہت کامیاب جلسہ ہے. اس جلسے کو اور مزید حسن دیں، اس کی رونقیں بڑھائیں، اور رونقیں بڑھانے کا، حسن بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آقا پہ درود پڑھا جائے. سارا مجمع دل لگا کے حضور کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے نا، بعض لوگ تو پڑھتے ہیں اور بعض لوگ صرف زور سے اللہم صلی علی کہہ کے پھر منن کر دیتے ہیں اس کے آگے. تو درود شریف پڑھیں تو پوری عقیدت کے ساتھ پڑھا کریں، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ کو اور اس کے محبوب کو بے حد پسند ہے. اور فرشتے بھی حضور پر درود بھیجتے ہیں، خود پروردگار حضور پہ درود بھیجتا ہے. تو ذرا لہرا کے سارا مجمع بلند آواز سے درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں چاہتا ہوں، مجھ سے قبل آپ نے بہت اچھی، بہت عمدہ نعتیں سماعت کی ہیں، بہترین لب و لہجہ آپ نے سنا ہے. میں چاہتا ہوں میں بھی 1-2 شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو محبت کے ساتھ میرا ساتھ نبھائیں اور پیار کے ساتھ سنیں، اور محبت سے مچل کے سارا مجمع کہہ دے سبحان اللہ. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ ابھی شاید کچھ حیران سے ہیں، کچھ پریشان سے ہیں، کچھ سوچ وچار میں، کوئی ٹینشن ہے آپ کو؟ ارے بھی کوئی صدمہ ہے، کوئی فکر ہے؟ یقین کریں حضور کی بزم میں بیٹھے ہیں آپ. اگر کوئی ٹینشن بھی ہے نا تو سپرد خدا کر دو اور حضور کی بارگاہ میں عرض کر دو یا رسول اللہ. ہے تو مشکل مگر یقین ہے کہ آپ اگر نظر کرم فرما دیں تو بڑی بڑی مشکلیں لمحوں میں آسان ہو جائیں گی. تو یہ تصور کر کے پھر ذرا محبت سے پورا مجمع دل لگا کے بول دے سبحان اللہ. یہ ماتی پور یہاں کا یہ جلسہ، یہ بڑا کامیاب جلسہ ہوتا ہے. میں آیا تو پہلی بار ہوں، سنا میں نے ہے اکثر. تو آپ حضرات وہ رنگ اس جلسے کو دیں، وہ اپنا ذرا سا موڈ بنا کر سنیں، تاکہ پڑھنے والے کو بھی پڑھنے میں لطف آئے اور آپ کو سننے میں بھی لطف آئے. ایک مرتبہ اور پوری بیداری سے کہیں سبحان اللہ، اور مچل کے ہاتھ اٹھا کے سارا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ. میں امام الکلام کلام الامام سرکار اعلیٰ حضرت کے کلام کے چند شعر پیش کر رہا ہوں. حاضر کرتا ہوں، مطلب ملاحظہ فرمائیں. سرور کہوں کہ مالکو، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے،
سرور کہوں کہ مالکو سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سبحان اللہ واہ واہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت قاری امتیاز برکاتی صاحب قبلہ جشن دستار بندی سبحان باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سبحان اللہ دیکھو میں کوئی شاعر تو ہوں نہیں، میں تو آیا ہوں تقریر کرنے، تقریر ہی کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بس حضور کے ثنا خانوں میں اپنا نام درج کروانا، 2-3 شعر پڑھ لوں اور سن لے محبت سے۔ تیرے تو وصف عیب واہ 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 تنہائی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران سبحان اللہ شاہ ہمیں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں سبحان تجھے۔ اللہ سبحان اللہ بہت اور مقطع میرے امام نے فرمایا بہت لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، واہ واہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ